السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ رزق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی، انہ، بے شک، لکم، وہ تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ انما، بے شک، یامرکم، تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور کہتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، متبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ، جس پر پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا، اگرچہ آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہ عقل رکھتے تھے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے انسانوں، پاکیزہ رزق کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض بنایا تو شیطان مخالفت پر اتر آیا، تو تم شیطان کے راستے پر مت چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے، اللہ نے اس کو میرا مطیع کر دیا اور مجھے اس پر فتح دے دی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان بالخصوص تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم دین کے راستے پر چلو تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے، اگرچہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے وہ دین سے ناواقف تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو اب اس سے یہ سنت معلوم ہوئی کہ جو بڑے بزرگ دین کے خلاف کچھ کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ نہ دیا جائے، دین کے خلاف ان کی بات نہ مانی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو چیخے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، نہ سنے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کا بلانا اور پکارنا، صُمٌّ، بہرے ہیں، بُکْمٌ، گونگے ہیں، عُمْیٌ، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں بتایا کہ یہ جو کفار ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی جانور کو پکار رہے ہوں اور وہ نہ ان کی بات سن رہا ہو اور نہ سمجھ رہا ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ، ما رزقناکم، جو تمہیں رزق دیا گیا، واشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم، ہو تم، ایاہ تعبدون، اسی کی عبادت کرنے والے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا کرو اور حرام نہ کھاؤ، پاکیزہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ انما، بے شک، حرم، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، میتۃ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو، غیر باغین، باغی نہ ہو، ولا عادین، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون، اور خریدتے ہیں، بہ، ثمنا قلیلا، اس سے تھوڑی قیمت، اولئک، وہی لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، پس نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔
آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ مردار حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت اور بہتا ہوا خون، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے غیر کسی کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ، کیونکہ ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاہے دل میں لے یا چاہے زبان سے لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ کچھ لے سکتا ہے لیکن اس میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی من پسند کا مسئلہ کسی کو بتاتے ہیں اور اس سے قیمت لیتے ہیں اور دوسروں کا دل خوش کرتے ہیں، اور قرآن سارا بیان نہیں کرتے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا مسئلہ بتا دیا کسی کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے نہ اللہ کلام کرے گا قیامت کے دن اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اولئک الذین اشتروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، پس نہ وہ صبر کریں گے، علی النار آگ پر، ذالک کیونکہ، بان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب اتارا کتاب کو، بالحق کی سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، وہ البتہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے ان کے لیے جنت کا راستہ بتا دیا اور جہنم کا راستہ بھی بتا دیا، انہوں نے اپنے لیے خود جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ بہت خسارے والی زندگی میں ہیں اور دور کی بدبختی میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔